السلام علیکم. کیا ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہر مرتبہ مشہور ہونے کے لیے، اپنے ویوز بڑھانے کے لیے مذہب کو ہی کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے جو وجہ ہے ہمارے نالج کے مطابق وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی خاص جماعت، کسی خاص گروہ کے خلاف کوئی بات کریں گے تو آپ کے خلاف اٹھنے والی آواز کم لوگوں کی ہوگی. مثال کے طور پہ اگر آپ کسانوں کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کے خلاف جو لوگ اٹھیں گے وہ کسان کمیونٹی کے کچھ لوگ ہوں گے، ہزاروں میں ہوں گے. اگر آپ وکلاء کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کے خلاف جو اٹھنے والی آوازیں ہوں گی وہ کم ہوں گی. اگر آپ پولیٹیشنز کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کے خلاف اٹھنے والی آوازوں میں آپ کے علاقے کے چند لوگ ہوں گے جو ایم این اے ایم پی اے کے پیچھے ہوں گے. لیکن اگر آپ کسی خاص مذہب کے بارے کوئی بات کرتے ہیں، کسی خاص مذہب کی کسی خاص عبادت، اس کے خاص نماز یا کوئی بھی اس کی بات کے خلاف اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کے خلاف اٹھنے والی آوازیں وہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہوتی. کوئی بھی مذہب ہو، عیسائیت ہو، پاکستان میں اور جتنے رہنے والے مذہب ہیں جن کو عام آزادی ہے پاکستان میں، اسلام ہو، آپ جب بھی کسی مذہب کے خاص ان کی عبادات یا ان کی مقدس ہستیوں کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں صرف اپنے ویوز کے لیے اور مشہور ہونے کے لیے جب آپ بات کرتے ہیں، مثال کے طور پر اسلام میں آپ سیدنا ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین یا کچھ ایسا ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کے خلاف اٹھنے والی آوازیں وہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. پھر اس کا ہوتا یہ ہے کہ وہ شخص جو یہ کام کر چکا ہے اب اس کو پتا ہے کہ میرے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، اب میرے خلاف لوگ اور قانون حرکت میں آ رہا ہے، تو وہ اپنا فائدہ تو حاصل کر چکا ویوز کا، مشہور ہونے کا، پبلسٹی کا. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اب وہ سوشل میڈیا پہ آ کے اپنے بیان ریکارڈ کروا رہا ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، اب مجھے معافی تلافی کی جائے. تو کیا کرنا چاہیے ہمیں اس بارے میں کہ بھائی ہر مرتبہ مذہب کو کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ مذہب کی کسی خاص مقدس ہستی کا نام لے کر توہین کر کے، کسی خاص مقدس مقامات کو استعمال کر کے، مقدس ہستیوں کو استعمال کر کے ان کے خلاف باتیں کر کے مشہور ہو کے پھر توبہ کر لی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی توبہ ہوگی. توبہ ہے اسلام میں، لیکن توبہ اس شخص کے لیے جو انجانے میں جس سے غلطی ہوگی. اب اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یار مجھ سے غلطی ہوگی، بعد میں لوگوں نے اس کو متنبہ کیا کہ آپ نے غلطی کی، اس نے توبہ کر لی، ٹھیک ہے، لیکن بار بار ایک کام کو کیا جا رہا ہے. اس بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری جو شریعت ہے یا ہمارا جو لا ہے وہ اس بارے میں ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں اس بارے میں کیا تفصیلی جو ہماری رپورٹس ہیں قانون کی، شریعت کی، وہ ہمیں جاننا چاہیے تاکہ ہمیں ایسے لوگوں کا پیچھا کریں اور ان کو پکڑیں، سوشل میڈیا پہ پکڑیں، اور ویسے ہم ان کو قانون کے دائرے میں رہ کے ان کو جو ہے اس میں لے کے جائیں کہ ان کی کیا سزائیں بنتی ہیں، وہ حکومت جو ہے ان کے اوپر لاگو کرے. ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں جناب فیصل محمود گریا صاحب سے. سر اس کا کیا سد باب ہے کہ لوگ مشہور ہونے کے لیے کسی خاص مذہب کو، مذہب کی خاص مقدس ہستیوں کو، مقدس مقامات کو استعمال کر کے پھر توبہ کر رہے ہیں؟ دراصل ایک چیز میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بار بار کی جانے والی جو غلطی ہے نا، وہ غلطی نہیں ہے، وہ غلطی نہیں. آپ کا فیصلہ ہے. تو آیا یہ جو آج کل زبان زدے ہم ایک مسئلہ چل رہا ہے رجب بٹ صاحب کا، مشہور یوٹیوبر ہے، تو کیا اس بندے نے اب پہلی دفعہ یہ حرکت کی ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے. یا اس سے پہلے بھی کر چکا ہے؟ یا اس سے پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ مکہ مدینہ بھی مجھے سکون نہیں آیا؟ یا اس سے پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ نماز کے بارے میں یہ اولفل بک چکا ہے؟ یا اس سے پہلے اس کا والد محترم صاحب جو افضل بٹی صاحب، خود یہ رجب بٹ صاحب ہے، والد محترم ان کے افضل بٹی صاحب ہیں، تو کیا وہ اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں؟ یہ موصوف کہہ چکا ہے کہ میرا استاد سدھو موسے والا ہے. بھائی آپ کا استاد شیطان ہو، کوئی ہو، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اپنے استاد سے تعلیم و تربیت کیا حاصل کی ہے. ظاہر ہے اس کا اثر تو ہوگا، اثر تو ہوگا نا. ٹھیک ہے، اب اس کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ اس بندے نے کہا کہ مجھے مکہ مدینہ میں سکون نہیں حاصل ہوا ہے. بھائی نہیں ہوا، اب لوگ کیوں منا رہے ہیں؟ اب دوسروں کو یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جگہ سکون کے لیے نہیں ہے. اب نماز کے بارے میں اچھا اس کا ولاگ ہے اس بارے میں؟ اس پہ یہ
یہ ایک دفعہ اس کا یہ کام نہیں ہے، مسلسل یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ مخصوص مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہے، یہ اپنے مکتبہ فکر کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسی بکبک کرتا ہے، مسلسل کرتا چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے والد صاحب آپ لوگوں نے شاید نہیں دیکھا ہوگا. پس پردہ اس میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو وہ میسج کیا دینا چاہ رہے سر اس سے بہت سارے فائدے حاصل کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ایک تو آپ نے بتا دی کہ ویورشپ حاصل ہوتی ہے، پہلے کر کے جب آپ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تب ویورشپ حاصل ہوتی ہے، اس کے بعد آپ معافی مانگتے ہیں پھر حاصل ہوتی ہے. تیسرا، اس بندے کا جو مقصد تھا وہ اپنا ایک پروجیکٹ اس نے لانچ کیا ہے ایک پرفیوم کے نام سے، ایک پرفیوم اس نے لانچ کیا ہے. اس کی پبلسٹی ایک دن میں اتنی زیادہ ہوگی، اتنی پبلسٹی کے لیے دوسری کمپنیز کروڑوں روپے خرچ کر دیتی ہیں، اس نے ایک منٹ میں وہ ساری پبلسٹی گین کر لی. لیکن استعمال کس کو کیا؟ مذہب کو. آسان طریقہ ہے نا، آپ کریں گے دوسروں کے جو جذبات کو مجروح کریں گے، پبلسٹی کریں گے، اتنی زیادہ اس بات کو وائرل کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ ہر بندہ جان گیا اس پرفیوم کا ایک جو نام ہے. آپ کتنے پرفیومز کے نام جانتے ہوں گے؟ 2 سے 3 کے نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اس کا آپ کو پتہ ہے. ہر بچے کو پتہ چل گیا کہ رجب بٹ صاحب نے یہ پرفیوم لانچ کیا ہے. اور اب یہ کہہ رہا ہے، موصوف کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے جی انٹینشنلی طور پہ میں نے نہیں کہا. اچھا جی، کیا آپ کا دوست جو پاس کر رہا تھا وہ نہیں کہہ رہا تھا اس طرح نہیں کرو؟ اور آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ کوئی گل نہیں ویکھی جائے گی؟ آپ نے کیا اسی وقت جب آپ لانچ کر رہے تھے اپنا پروڈکٹ، اس سے پہلے آپ نے یہ بات نہیں کی کہ مجھ پہ 295 کے پرچے ہو چکے ہیں؟ اچھا، ہاں، بڑے ناز اور فخر سے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. کیا آپ اس کو لیٹ نہیں کر رہے دونوں چیزوں کو؟ میرے استاد پہ بھی ہو چکے ہیں، مجھ پہ بھی ہو گئے، دیکھی جائے گی، یہ ساری باتیں آپ نہیں کر رہے. کیسے انٹینشن جو ہے نا معلوم کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. جبکہ وہ پیچھے والی باتوں کے حوالے بھی دے رہے ہیں. حوالے بھی آپ تو خود دے رہے ہیں، ہم نے تو پہلے نہیں دیے کہ آپ آلریڈی پہلے ہی ریکارڈ یافتہ ہیں، آپ پہلے ہی اس ایکٹیویٹی میں پہلے بھی آپ جو ہے نا یہ سب کچھ کر چکے ہیں. آپ ہمیں خود بتا رہے ہیں نا. اب کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی اسی مکہ میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے. اس کے خلاف قانون جو ہے نا حرکت میں آ چکا ہے، 2183/25 نشتر کالونی تھانہ لاہور میں اس کے خلاف FIR ہو چکی ہے 295A اور PK ایکٹ کے تحت. مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ کیا ہے، اس کا مقاصد جو ہوتے ہیں ویورشپ، اپنے پروڈکٹ جو اس نے وہ پرفیوم لانچ کیا اس کی پبلسٹی. تیسری چیز اسائلم. اب یورپین کنٹری میں جا کے یہ باور کرواتے ہیں کہ مجھے میرے ملک میں جو ہے نا وہ خطرہ ہے. شدت پسند لوگ ہیں جی، اسلام شدت پسند مذہب ہے، اسلام کے ماننے والے مجھے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں. بھئی آپ کر کیا رہے ہو؟ آپ اس نوبت تک دوسروں کو لے کے کیوں جاتے ہو؟ دوسروں کے جذبات کو مجروح کیوں کرتے ہو؟ ایک باؤنڈری لائن ہے سر. آپ کے جو ایکسپریشنز ہیں، فریڈم آف سپیچ ہے، آپ کو حق حاصل ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے. وہ آپ کو یہ حق حاصل دیتے ہیں کہ آپ اپنے جذبات، اپنی گفتگو کو اظہار کر سکتے ہیں، لیکن لمیٹیشنز ہیں سر. آپ ان لمیٹیشن میں رہ کے کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ دوسرے انسان کو ڈیفیم کریں. آپ کو کوئی حاصل نہیں کہ وہ کس مذہب کا. اب پچھلے دنوں میں خالی اسلام کو نہیں، کرسچینٹی کو ان لوگوں نے وہ ٹارگٹ کیا ہے. پہلے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ٹارگٹ کرنے کے بعد جیسے ہی لوگ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں پھر دوسرے ان کو پاپ وغیرہ کو لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں نے معافی مانگی، پھر وہ کیونکہ یہ ایک چیز کو جسٹ اسلام کے خلاف نہیں یہ کر رہے یا مکہ مدینہ کے خلاف یا نہیں، یہ ان کا ایک مقصد یہ ہے کہ ویورشپ حاصل کی جائے جناب. اور اب پھر وہی جناب میں معافی دے دی جائے، جناب میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میرا یہ مقصد نہیں تھا. تو کیا مقصد تھا بھائی؟ لوگوں کو مقصد بتائیں آ کے بھی کہ آپ کا دوست آپ کو منع نہیں کر رہا تھا، منع کرنے کے باوجود آپ نہیں رکے، تو مقصد واضح ہے. کس طرح آپ کے دماغ سے کھول کے ہم اس کا کچھ چیک کریں کہ جناب آپ کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تو سب پہ یہاں ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اتنی زیادہ فالو نہیں کرنا چاہیے. ان لوگوں کو جو ہے ان لوگوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ رستہ بند ہو سکے. لا تو اپنا رستہ لے گا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن انسان جو عام آدمی ہے اس کا بھی کچھ فرض بنتا ہے. لوگوں کو فالو نہیں کرے، ان لوگوں کی ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کرے، بار بار دیکھے نہیں، ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوگا کہ یار یہ کام جو ہے نا یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے، ٹھیک ہے. اصل میں دیکھیں نا جی، اس میں پھر سب سے بڑا جو نقصان ملکی لیول پہ ہے نا وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ کے ملک کی امیج خراب ہوتی ہے. کیوں بلا؟ ظاہر ہے کہ حکومت جب اس کے اوپر ایکشن لے گی، ان کا ایک اپنا پروسیس ہے، اس میں کچھ دیر بھی لگتی ہے، ہو جاتا ہے بعض اوقات دیر. پھر ہوتا کیا ہے، لوگ اپنا راستہ نکالتے ہیں. جی بالکل. اصل میں جو ہمیں شریعت بھی یہ کہتی ہے، ابھی میں فتویٰ ایک پڑھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ بھائی جب کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، اگر کوئی بندہ گستاخی کرتا ہے کسی مذہب کی خاص ہستی کی، تو اس میں عام لوگوں کو اختیار نہیں ہے جی کہ اس کو پکڑیں. پچھلے دنوں پاکستان میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو ایک افسوسناک ہے کہ ایک شخص نے ایسا کچھ گستاخی پتہ نہیں کی کہ نہیں کی، بغیر تحقیق کے لوگوں نے اس کو مار دیا.
سر یہ چیز ہر انسان کا جو عقیدہ، اس کا پیار محبت، ہر انسان دوسرے سے جڑا ہوا ہے. آپ کسی کے والد کی برہمتی کریں، اس کو ڈیفیم کریں، تو اس وقت اس بندے کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس وقت وہ ایکٹ کیا کرے گا؟ ظاہر اس کے خلاف جائے گا. جب آپ مقدس ترین ہستیوں کے بارے میں ایسا بولیں گے تو ایک عام انسان کیا کرے گا؟ وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا وہ ہے. میں آپ کو وہی بات کر رہا تھا کہ حکومت کا ظاہر پروسیس اس میں تھوڑی دیر لگ جاتی ہے، لیکن لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ پھر لوگ ان جیسے لوگوں کو پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، پھر پوری دنیا میں کیا اسی چیز کا تو وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے. جی جی یہ ساری پوری دنیا میں کہتے ہیں یہ جو کہ دہشت گرد لوگ ہیں. آپ کو کب حاصل ہوگا؟ آپ وہاں پہ جا کے ان کے کورٹ میں یہ چیز پروف کریں گے، اب دکھائیں گے جی سوشل میڈیا، یہ دیکھیں سر میرے خلاف لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں، یہ دیکھیں جی میرے خلاف گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، یہ دیکھیں جی میں بڑا مظلوم ہوں، یہ دیکھیں جی اسلام شدت پسند ہے، عوام ایسی ہے. یہ ساری چیزیں وہاں پہ پروف کرے گا تو وہی اسے اسائلم ملے گا. اسلام، ملک پاکستان، یعنی دونوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی امیج جو ہے ان جیسے لوگوں نے خراب کی اور کرتے جا رہے ہیں. ابھی آپ نے ٹرمپ کا بھی ویڈیو واللہ عالم وہ ٹھیک ہے یا یہ اے آئی کی مدد سے ہے، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ کرسچن لوگوں کے خلاف یہاں پہ بہت زیادہ ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، میں لوگوں کو واپس اپنے امریکہ بلا لوں گا. یہ چیزیں بھی ہے. ان لوگوں تک یہ چیزیں کیسے پہنچی؟ انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں ایسے بندے ٹھیک ہے جن کو لانچ کیا جاتا ہے، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کی آلفل باتیں، اس کا کنٹینٹ آپ A to Z دیکھیں ہے کیا؟ فیملی بلاگ، ماؤں بہنوں کو دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے یہ اس کا کنٹینٹ. اب وہ بک چکا، اب کچھ نیا کرنا چاہ رہا تھا، اس نے نیا یہ کر دیا. سر لوگوں کے لیے کیا حال ہے اس کا؟ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے؟ میرا بائیکاٹ یہ رستہ تبھی بند ہوگا جب دوسرے پارٹی کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں اس سے فائدہ نہیں کرنے کا میں کیوں کروں؟ ان لوگوں کو مت دیکھیں یار. کیا بس یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ یہی کنٹینٹ رہ گیا، یہی بندے رہ گئے؟ کیا اچھے لوگ نہیں ہیں، اچھے اسپیکرز نہیں ہیں، اسلامک اسکالرز نہیں ہیں؟ اسلامک اسکالرز کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہے کہ ایجوکیشن لیول دوسری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کے لوگ نہیں ہیں، ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کی نہیں ہے، اسپورٹس کے نہیں ہے، سائیکالوجی کی نہیں ہے. بھرا پڑا ہے یار، کوئی اور سن لیں، اچھی بکس پڑھ لیں، اچھے لوگوں میں بیٹھ جائے. ان لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے. اس کا ایک ہی حل ہے جی کہ ان لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان سے اپنے تعلق کو ختم کیا جائے، ملک پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے. شکریہ.